اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ واپس پلٹے گا، خوشی خوشی کہے گا اے لوگوں مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی، یعنی زندگی اس کی ہر خواہش پوری کرے گی. فی جنت عالیۃ، بہت بڑے بڑے اونچے اونچے باغات، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، اور اللہ سے کہا جائے گا، اللہ اس سے کہیں گے کھاؤ بھی اور پیو بھی، ہنیئا رج کے، خوشی خوشی کھاؤ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے گزرے ہوئے ایام میں جو کام کیے ہیں نا وہ اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ تمہیں دے رہا ہے. رج کے کھاؤ، یہ جملہ بڑا مزیدار ہے. آج ہم جب کھاتے ہیں نا رج کے نہیں کھاتے، خوف ہوتا ہے پیٹ نہ پھٹ جائے، توند نہ نکل جائے، شوگر لیول نہ اوپر چلا جائے. اور کھانے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود خوف زدہ ہونے لگتا ہے کہ اب کھا تو لیا ہے، اب آگے انجام پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا. صرف ایک کھانے کی لذت اتنی لذیذ ہے، شدید بھوک کے وقت کھانا، شدید پیاس کے وقت پانی، یہی ایک ایسی لذت ہے کہ جنت میں اللہ نے کچھ اور نہ رکھا ہوتا، صرف یہی لذت رکھی ہوتی تو یہی جنت پر ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہوتی کہ ان سے گناہ چھڑوا دے. تو اللہ نے کیا کہا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو خلوف کہتے ہیں گزرے ہوئے جو ایام تھے نا، جو دنیا کے ایام تھے جو گزر گئے، اس میں تم کچھ ایسے کام چھوڑ کر آئے ہو، ایسے کچھ کارنامے کر کے آئے ہو کہ اللہ کو وہ کارنامے اتنے پسند آئے ہیں کہ اس کے بدلے میں اب تمہیں یہ جنت ہمیشہ کے لیے دے دی گئی. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو، آپ کو کسی خوبصورت باغ میں لے جا کے چھوڑ دیا جائے جس میں نہریں بھی ہوں، پانی کا شور بھی ہو، آبشاریں بھی ہوں. مالدار لوگ پنجاب میں کیا کرتے ہیں، جا کے مری سائڈ، گلگت، ہنزا وغیرہ کی طرف زمینیں خرید رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے. یا 2 مہینے گرمیوں کے وہاں نکالیں گے ہم. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جتنی بھی عیاشی کے سامان آپ اس دنیا میں جمع کر لیں، آپ کی باڈی ایک حد تک آپ کا ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد باڈی انجوائے نہیں کر سکتی. کتنے پراٹھے کھا لو گے آپ، کتنے پھل کھا لو گے، شادیاں کتنی کر لو گے. ایک وقت آئے گا آپ کہو گے مفتی صاحب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بتاؤ یار. انسان کے جو جسم ہے نا اس میں خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت محدود ہے. تبھی تو آپ دیکھیں یہاں جو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں کوئی زیادہ عیاشیوں میں تھوڑی ہوتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا یہ بہت عیاشی کر رہے ہیں، کوئی بہت نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ زبان ان کے پاس وہی ہے، ایک زبان ہے جس میں کتنے ٹیسٹ کر لیں گے وہ. بلکہ یہ عیاشی کم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگتی نہیں ہے، پہلے ہی کھا لیتے ہیں. یہ نہیں آئی بات میرا خیال. بھوک کے وقت دال کے ساتھ روٹی میں جو لذت ہے نا وہ بغیر بھوک کے پیزا کھانے میں نہیں ہے. اور یہ جو نیچرل لذتیں ہیں نا ان کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ لینڈ کروزر دے دیں، صبح شام اس میں گھوما کرے وہ، لیکن اس کو بھوک لگنا بند ہو جائے، وہ کہے گا مجھ سے میری لینڈ کروزر لے لو، V8 لے لو اور اپنا پیٹ مجھے دے دو کہ اس میں بھوک لگا کرے مجھے. ابھی آپ لوگ کو میرا خیال ہے بھوک لگ نہیں رہی، مجھے لگ رہی ہے.
آپ لوگ کو یہ مثال زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے آ رہی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے دے ہی اسی وجہ سے رہا ہوں میں. شدید پیاس کے وقت پانی میں جو لذت ہے, دولت مند آدمی کو وہ جوسز میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. تو دنیا میں جو لذتیں اور عیاشیاں ہیں نا, جو مالدار لوگ جن کو کروڑ پتی لوگوں ہم سمجھتے ہیں بہت عیاشی کر رہے ہیں, یہ دماغ سے نکال دو, کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, سمجھ رہے کوئی. اور یہ جو گاڑیوں کے مزے ہیں نا 2-4 دن کے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی رکشا ہی لگنے لگتی ہے. وہ اتنا کوئی اتنی لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کو. وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس لذت کے آپ فوراً عادی ہو جاتے ہو چند دنوں میں, بہت جلدی عادت پڑ جاتی ہے اس کی. اس سے اوپر کی چیز ملے گی تو اب خوشی ہوگی, اب اس پہ نہیں ہوتی خوشی انسان. اب میں کتنے دن سے پراٹھا کھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار کوئی نئی چیز ایجاد کرو یار, صبح ناشتے میں کچھ اور ایجاد کر لیں سائنسدان. اب تک میرے ذہن میں پراٹھے سے اچھی کوئی چیز وجود میں آئی نہیں. اب کیا کریں, اب کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انسان کو عادت ہو جاتی ہے. دنیا میں دیکھو کھانے پینے کی درجنوں قسمیں ہیں, لیکن پیٹ آپ کا وہ اس کا سائز اتنا ہی ہے. لوگ بوفے میں جاتے ہیں نا کہ یار 20 قسم کے کھانے ہیں, کتنی عیاشی ہوگی, کوئی خاص عیاشی نہیں ہوتی. وہی آپ کی لذت کا ایک ڈش جو آپ کو دل چاہ رہا ہو کھانے کا, وہ آپ کے سامنے آ جائے, اس میں بھی وہی مزہ ہے جو 20 قسم کی چیزوں میں. ایک نوالا وہاں سے, ایک نوالا وہاں سے, ایک نوالا وہاں سے. حالانکہ خرچہ اس پہ کئی گنا زیادہ ہو گیا, مگر لذت اتنی ہی ہے جتنی ایک ڈش جس کھانے کا آپ کا دل کر رہا تھا. تو اس لیے دنیا میں عیاشی عملاً ممکن ہے ہی نہیں. گناہ کر کے خام خواہ میں انسان ٹینشن پال لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, کیا عیاشی کی زندگی ہے. او بھائی یہ پہلی دفعہ تو ان کو لذت آتی ہے, اس کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑی وہ مزہ آتا ہے ان کو. پھر آپ اور وہ برابر ہیں, پھر وہ اور آپ کیا ہیں, بلکہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کا معیار اونچا ہو چکا ہوتا ہے. اب ان کو روزانہ وہ چیزیں چاہیے, نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا, آپ نہیں جاؤ گے ٹینشن میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک غریب آدمی, میں اکثر ایک بیان میں مثال دیا کرتا تھا, بہت دن ہو گئے نہیں دی, دوبارہ دے دیتا ہوں. میرے والد صاحب نا ہمارے گھر میں صحن ڈال رہے تھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ جاتے ہو. یار یہ ہٹ نہیں رہا, میں قرآن حدیث ہی کو سمجھانے کے لیے, قرآن میں بھی تو بہت ساری مثالیں ہیں نا, قرآن میں مثالیں کم ہیں کیا؟ قرآن مثالیں دیتا تھا. مچھر کی مثال, مکھی کی مثال, تو مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ باتیں کس کی کر رہا ہے؟ مچھر اور مکھی کی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ مچھر کی مثال, بلکہ اس سے بھی کم درجے کی مثال بیان کرنے سے اللہ کو عار نہیں آتی ہے, اس لیے کہ مثال پرفیکٹ ہے. تو مچھر بھی نہیں بنا سکتے. تو اس پہ نا بعض لوگ جو جن کی مینٹل لیول نہیں ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ مفتی صاحب دیکھو مچھر مکھی اور یہ پراٹھے اور مرغی کے انڈے, مور کے بچے اور پتہ نہیں مور کے پر, یہ کیا, ہم تو قرآن حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. اچھا دجال, مہدی, قیامت کی علامتیں, یہ ٹاپک چھیڑ دو, لوگ بڑے ایک دم یار یہ نالج ہے بھائی. غزوہ ہند, دجال, خراسان کا لشکر, اور 2025 میں دجال, یہ 2026 میں علامتیں. ایک دم لوگ کہتے ہیں بندے کے پاس کیا ہے؟ نالج. حالانکہ جس بندے کے پاس نالج ہوگی نا, وہ کبھی دجال کا 2025-26 ٹائم بتائے گا ہی نہیں. یہ ادھوری نالج ہوتی ہے. تو وہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے دجال پہ میں نے 15 گھنٹے کی ڈاکومنٹری تیار کی ہے ایک USB میں, پتہ نہیں کتنے GB میں تھی وہ, میری زندگی بھر کی محنت ہے وہ, آپ دیکھیں. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا. وہ ریٹائر فوجی بھی تھے وہ صاحب. تو میں نے ساتھیوں سے کہا دجال کے بارے میں اتنا کچھ ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB کی بھی کوئی ڈاکومنٹری تیار ہو سکے. 15 GB تو بہت ہو گئی ہے, 1 MB کی ہو جائے. چند حدیثیں ہیں جو آ جائیں گی, ختم بس. لیکن لوگوں کو پریکٹیکل لائف سے
تعلق نہیں ہے. لوگوں کی عملی زندگی صحیح ہو جائے, ہماری پریکٹیکل لائف صحیح ہو جائے, ہمارے گناہ چھوٹ جائیں. دجال آ کے کیا کرے گا؟ امتحان کرے گا نا آپ کا. اگر آپ کے اعمال درست ہوئے, دجال آج آ جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے, دجال جب بھی آئے گا آپ کا بیڑا غرق کر کے جائے گا وہ. کیونکہ دجال کی باتوں میں آئیں گے وہی لوگ جو عمل میں کمزور ہوں گے, عمل میں پختہ لوگ ہوں گے. دجال آج آ جائے کل آ جائے, ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. باقی دجال سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے, حدیث میں آتا ہے اس کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن ان چیزوں میں کہ یہ ہو رہا ہے پھر فلانا ہو رہا ہے, پھر وہ ملاتے ہیں. یہ والی عراق پر جب حملہ ہوا نا 27 ممالک کا, تو لوگوں نے فوراً پیش گوئیاں ڈاکومنٹریز آنا شروع ہو گئیں. ایکچولی یہ حدیث میں جو آتا ہے فلانے جگہ سے لشکر نکلے گا, وہ لشکر یہاں سے نکل گیا, پھر یہاں سے پھر وہ فلانی ایک تحریر ملی ہے پہاڑ کے اندر سے, چمڑے پہ لکھا ہوا تھا. ایسی چیزیں بنا کے پھر صدام حسین پر فٹ کر کے مجھے ایک کتاب کسی نے دی. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا, یہ سب پیش گوئیاں غلط ہیں. کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھی نہیں ہے تو کیسے کہہ رہے ہو غلط ہے؟ میں نے کہا کتاب کے حجم دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیش گوئیاں غلط ہیں. ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں, اتنی ہیں ہی نہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر کے نکالا ہے. اور وہ جب صدام حسین کو لٹکایا گیا نا, تو ساری پیش گوئیاں کیا ہو گئیں؟ غلط. کیونکہ اس میں صدام حسین کو کچھ بنا کے دکھایا گیا تھا کہ یوں کرے گا, وہ کیے بغیر ہی بیچارہ شہید ہو گیا. 2011 میں دجال آ رہا تھا, نہیں آیا. اب 2025 کی کسی نے کل مجھے بتایا, ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 25 میں آ رہا ہے. تو اس لیے بھائی میں جو مثالیں دیتا ہوں نا, وہ مثالیں قرآن حدیث ہی کو سمجھانے کے لیے ہیں, وہ قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ میں مثال کیا دے رہا تھا وہی بھول گیا. میں ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ جو دنیا کی عیاشی ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو ہم عیاش سمجھتے ہیں کہ دولت آئے, شہرت آئے, عیاشی ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ وہ عیاشی میں ہوں, بلکہ اکثر نہیں ہوتے. میں مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں والد صاحب ہمارے گھر میں صحن ڈال رہے تھے, پرانا صحن توڑ کے نیا ڈل رہا تھا. میری عمر اس وقت شاید 20 سال ہوگی یا 18 سال ہوگی. تو میں مزدوروں کو دیکھتا تھا کہ یار وہ صبح صبح آتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, اور شام کے وقت نا بڑا پسینہ وسینہ نکلا ہوتا ہے, اور بڑے خوش ہوتے تھے شام کے وقت. تو جب صحن ڈل رہا تھا نا, تو وہ فرش کو نہیں وہ رگڑائی کر رہے ہوتے, تو وہ بڑی مستی میں تھے مزدور لوگ. میں ان کو دیکھتا تھا یار یہ کتنے خوش ہیں. اور بہت سے مالداروں کو دیکھتا تھا ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے. ان کو دیکھتا تھا کہ یار نہ یہ کوئی کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں, نہ کبھی نیند کی گولی کھاتے ہیں, نہ ان کو کبھی آ کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرا کوئی حل بتاؤ. ان کو نہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ کس میں ہے یہ ٹینشن میں. ایسی مستی میں ہوتے تھے. جب انسان مستی میں ہوتا ہے تو مذاق بھی سوچتا ہے نا اس کو. تو ایک دن کیا ہوا ہے, شام کے وقت عصر کے بعد کا وقت تھا, مغرب ہونے والی تھی, تو وہ فرش کی گھسائی کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا یار فرش بڑا چمکدار اور چکنا ہونا چاہیے, بالکل پلین فرش نہیں ہوتا, بڑا چمکتا ہوا ایسا ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں ہاں بنا دیں گے ہم, ہاں بنا دیں گے. میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہہ رہے ہیں یار سرسوں کا تیل لے آؤ, آدھا کلو سرسوں کا تیل, آدھا کلو ناریل کا تیل, اس سے چکناہٹ آ جائے گی فرش میں. میں سمجھا سیریس ہیں. اب وہ مستی چڑھی ہوئی ہے نا, ان کو چڑھی ہوئی ہے مستی. میں نے کہا یار آج تک کبھی کسی مزدور کو ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ ناریل کا تیل ڈال رہا ہو فرش میں, کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی ہے. پھر میں نے پوچھا یار یہ کیسے, یعنی اس کو فرش میں چکناہٹ کیسے آئے گی؟ پلین جو فرش ہوتا ہے نا, پاؤں پھسلتے ہیں جس میں ذرا اچھا لگتا ہے وہ. کہہ رہے ناریل کا تیل لے آؤ, ذرا گھسائی ہوگی ناریل کا تیل ڈلے گا. تو میں واقعی جانے لگا, میں نے اتنی سیریس میں جانے لگا. کہہ رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا پھر آپ کو یار مذاق سوچ رہا ہے, میں آپ سے سیریس کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں. انہوں نے خود کہا مجھے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت. اچھا سوری مفتی صاحب تو نہیں مجھے اس وقت کہتے تھے, ویسے ہی مولوی صاحب یا کچھ بھی نام لے لیا ہوگا, مجھے یاد نہیں کیا کہا انہوں نے. کہا ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں اس وقت. میں نے کہا خیریت کیوں؟ کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں ملتی ہے دہاڑی, اور تھکاوٹ سے حال ہوتا ہے برا. گھر میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بیوی بچے. مغرب کے بعد ہم گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے, بیگم صاحبہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوگا, منجی پہ بیٹھ کے کھائیں گے. منجی نہیں ہوتی, گدے ودے مولٹی فوم نہیں ہوتا. اور منجی پہ بھی میں ایک بیان کر چکا ہوں, مولٹی فوم میں اوپر سے ہوا لگتی ہے,
نیچے سے ہوا نہیں لگتی. غریب کی چارپائی میں اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے اور نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. حقیقت ہے, اس میں بڑا مزہ ہے. میں تو جب بھی سفر میں جاتا ہوں نا, یہ جو ڈھابے کے ہوٹل ہوتے ہیں نا کچے منجی, وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں میں, کوشش یہی کرتا ہوں. ان کی بھنڈی میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے اور ہوا نیچے سے بھی لگ رہی ہوتی, بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو خیر کہہ رہے ہیں یار ابھی ہم جائیں گے, نہائیں گے, گھر والی سالن لا کے کھانا لا کے, بھوک ان کو ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے نا, محنت کی ہے, پسینہ بہایا ہے, بھوک سے حالت خراب ہوتی ہے. اور بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور مغرب کے بعد کہتے ہیں ہم کھائیں گے, عشاء پڑھ کے لمبے ہو جائیں گے. تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کس قدر سکون میں ہیں یہ لوگ, کتنے سکون, ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں بچوں کے لیے وراثت میں, کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے بچے کو بھی اسی لائن پہ لگا دیں گے, جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا. نہ یہ نسل روکتے ہیں کہ 2 کے بعد تیسرا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, انہیں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. نہ ان کو اسکولوں کی فکر ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے. او بھائی مزدور کے بچے کر لیں تو غریبی ہے, نہیں کریں تو جیسے ہم زندہ ہیں, ہماری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے, ان کی بھی خوشی سے گزر. انہوں نے حقیقی معنی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا ہے, اس لیے ان کی زندگی میں سکون ہے. اور مالدار آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ اپنی. اسے کم بخت کو بھوک ہی نہیں لگتی کہ گھر جا کے کھائے, وہ تو کہہ رہا ہے یار ابھی شام کھانے کی سیٹنگ دیکھو, صبح ناشتے میں کھا رہا ہے, پھر دفتر جا کے کھا رہا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہا ہے, پھر دوپہر لنچ کر رہا ہے, پھر شام کو کچھ کھا رہا ہے, سموسے پاپے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, پھر عشاء میں کھا رہا ہے, پھر رات کو سونے سے پہلے کھا رہا ہے. کیوں؟ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اتنی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی, فوراً کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈالو. میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا بزنس کلاس میں, تو میرے ساتھ 3 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت بڑے تاجر تھے, وہ اتنے موٹے نا ماشاء اللہ فل, اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہ کروائے. اب تو کوئی جان, وہ خود بھی نہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, پرانی قصہ ہو گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا رہے ہیں. میں نوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا یار ان کا منہ ہی نہیں رکتا. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ لوگوں کی خوراک بہت اچھی ہے. کہہ رہے ہیں یار انسان کو نا, اب دیکھو میڈیکل کی بھی عجیب عجیب, انسان کو نا گلوکوز لیول برابر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے ذرا سی بھی, بھائی بھوک لگنے دو, پھر کھانا بہت مزہ آئے گا خدا کی قسم. نہ ذرا سی لگی کھا لیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, دونوں گول ہوئے ہوئے تھے بالکل بالکل ماشاء اللہ گول مٹولنا. تو 10 بیماریاں آگے کھڑی ہوئی ہوں گی جو آپ کی ساری چیزیں چھڑوا دیں گی. جو آپ کاربوہائیڈریٹ, وہ کہہ رہے ہیں اناج ضرور جانا. پھر روٹی بھی کھائی نا انہوں نے, پہلے بسکٹ, پھر یہ, پھر روٹی کے ٹائم پہ ڈٹ کے ماشاء اللہ روٹی کھا. میں تو آبزرو کر رہا ہوں, تو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس کے سر پہ وال ہیں, کس کے سر پہ نہیں ہے, سب نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں ان لوگ کو کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں. اگر دیکھو میڈیکل سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر بھوکا رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو ہمارے نبی کئی وقت فاقہ نہ کرتے. کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہنے کا, فائدے ہی فائدے ہیں. اسلام روزوں کا حکم تھوڑی دیتا, ہفتے میں 2 روزے, مہینے میں پھر ایام 20 کے روزے. اور اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو. اب تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. اب دیکھ لو جو جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے. تو کوئی نقصان نہیں ہے, بھوکا رہ کے کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا, جسم کو ٹھا کر کے لگے گا. کھائے جا رہے ہیں ہمارے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے مذہب میں زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے؟ اتنی بات تو سب کو پتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تھوڑا کھایا ہے مگر اچھا کھایا ہے, اور ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور کھاتے بھی کیا ہے, اچھا والا نہیں کھاتے. پیزے کے تو دھونے والے بھی اچھے نہیں ہیں بھائی, اور آپ پورے ہی پیزے پھوڑ دیتے ہو. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں آج کہیں گیا ہوٹل میں نا, کہیں بیان تھا, تو جیسے ہی میں پہنچا ہوں چائے کیک بسکٹ, میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا, میں ناشتہ کر کے آیا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے, مجھے کھلا کے دکھائے, ایسی کی تیسی. یار دماغ پاگل سمجھا ہوا یار ہمیں. کیونکہ جہاں مولوی صاحب جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو
کھلایا جا رہا ہے. اب 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 کیک وہاں لے لیے, 2 کیک رس وہاں سے ڈبو کے کھا لیے, وہاں کے کھا لیے, ادھر جوس پی لیا, ادھر یہ پی لیا, ادھر کولڈ ڈرنک پی لیا, ادھر. ہمارا تو سارا دن یہی. پھر تو کھا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا جائیں گے. لوگ تھوڑی دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتے تھوڑے دن کہ ہماری وجہ سے مرا یہ آدمی. ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. ابھی کل میں گیا ہوں وہاں کہیں بچے کا, ہمارے بچے نے اللہ اس کو برکت دے ماشاء اللہ قرآن حفظ مکمل ہوا نا اس کا, تو اس نے کہا میں نے مٹھائی بانٹنی ہے مدرسے میں. مٹھائی کی دکان گیا, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کھا لیں, میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جوس پی لے, میں نے کہا نہیں پیوں گا. پھر بھی جوس منگوا دیا. میں نے فوراً کسی کو پکڑا دیا میری طرف سے, میں نے کہا آپ پی لیں. جب تک اس طرح آپ ڈھیٹ نہیں بنیں گے نا, خوب سمجھ لو آپ پھوڑتے پھاڑتے رہیں گے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتے رہو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ انسان کا پیٹ ہے. آپ بھوکا رہنا سیکھو, تھوڑا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو, بہت اچھے ہو جاؤ گے, فٹ عبادت میں مزہ آئے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.